السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گلشن کو جس نے خون جگر سے کیا شاداب، روپوش خاک آج وہ دل شاد ہو گیا۔ مولانا حذیفہ وستانوی و مولانا اویس وستانوی کی خدمت میں تعزیتی کلمات برسانحہ وفات خادم القرآن و عامر المساجد محسن ملت حضرت مولانا غلام محمد وستانوی نور اللہ مرقدہ، پیشکش مفتی محمد عالمگیر دانش قاسمی۔ مولانا وستانوی کی صورت میں علم و تقوی کا چراغ بجھ گیا، گویا ایک مرد قلندر سارے شہر کو ویران کر گیا۔ سچ کہا کسی نے، ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ محترم سامعین، 4 مئی 2025 عیسوی اتوار کا دن دوپہر کا وقت ہمارے لیے انتہائی کربناک اور اندوہناک تھا، جس میں علم و عمل کے حسین امتزاج، سادگی و اخلاص و للہیت کے حسین پیکر، دعوت و خدمت کے روشن چراغ، ایک عہد ساز عالم ربانی، دینی حمیت اور تعلیمی بیداری کا علم بردار محسن ملت، متبع سنت و شریعت، جنید وقت، مرد قلندر، نمونہ اسلاف، یادگار اکابر، خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا غلام محمد وستانوی نور اللہ مرقدہ، طویل علالت کے بعد 74 سال کی عمر میں اپنے جملہ لواحقین و متعلقین کو اپنے سایہ عاطفت و شفقت سے محروم کر اپنے رب حقیقی کی جوار رحمت میں جا پہنچے، اور پوری ملت اسلامی ہندیہ کو تڑپتا بلکتا سکتا چھوڑ گئے۔ وہ چل دیا جو پے کرے اخلاص و درد تھا، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ آج پورا ملک مولانا وستانوی کے سانحہ وفات سے مغموم و محزون اور غمزدہ ہے، کیونکہ ملت اسلامیہ کا ایک قیمتی سرمایہ اور اخلاص للہیت کا ایک روشن چراغ بجھ گیا، جس سے ہزاروں چراغ روشن تھے۔ آج ہر دل افسردہ اور اداس ہے اور یہ کہہ رہا ہے، غم گسار و چارہ ساز و مہرباں جاتا رہا، سب کا خادم ہو کے مخدوم جہاں جاتا رہا۔ یہ سانحہ نہ صرف علمی و دینی حلقوں کے لیے ایک بڑا صدمہ ہے، بلکہ پوری ملت اسلامیہ ہندیہ کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ عظیم سانحہ اور بڑا خلا ہے، جس کا پر ہونا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ ایسے افراد صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جو قوموں کے فکری اور تعلیمی مزاج کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ عمر بھر حسن عمل تیرا بھلا سکتے نہیں، داغ تیری یاد کا دل سے مٹا سکتے نہیں۔ عزیز دوستو، مولانا وستانوی علیہ الرحمہ کی پوری زندگی کی خدمات کا نچوڑ اور ماحصل قرآن مقدس کی عظیم خدمت ہے۔ اس کے ساتھ یہی وہ پورے ملک میں عظیم خدمت ہے، یہی وہ پورے ملک میں چل رہے مدارس و مکاتب کے عظیم ہمدرد تھے۔ ان کی ذات پوری ملت اسلامی ہندیہ کے لیے مفید اور نفع بخش تھی۔ عزیز دوستو، یہ امر مسلم ہے کہ بعض عظیم شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو کسی شور و ہنگامے کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے آپ میں خاموش انقلاب ہوتی ہیں، اور اسی خاموشی میں ڈوب کر ایسی خدمت انجام دیتی ہیں جو صدیوں تک دلوں میں گھر کر لیتی ہے۔ حضرت مولانا غلام وستانوی رحمۃ اللہ علیہ ایسی ہی سراپا شخصیت کا نام ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن کی خدمت، علم دین کی ترویج اور مدارس و مساجد کے قیام میں صرف کر دی۔ حفظ قرآن کے فروغ اور مسابقہ کی سطح پر آپ کی خدمات پورے ملک میں نمایاں ہے۔ نسل نو کی اسلامی و عصری تعلیم کے سلسلے میں جو خدمات آپ نے کی ہے، وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ کی فلاحی زندگی کا مرکزی نصب العین بغیر کسی نمود و نمائش اور بنا کسی ذاتی مفاد کے انسانوں کی بے لوث خدمات تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے ادارہ میں دینی و عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ایسا فلاحی نظام ترتیب دیا جس میں یتیموں کی کفالت، محتاجوں کی دستگیری، بیواؤں کی امداد،
اور بیماروں کا علاج نہایت منظم انداز میں انجام پاتا ہے۔ بلا شبہ مولانا وستانوی رحمۃ اللہ علیہ بے مثال اور عہد ساز شخصیت تھے۔ آپ کی رحلت پوری امت مسلمہ کے لیے ناقابل تلافی خسارہ ہے۔ عزیز دوستو، رحمت الہی سے قوی امید ہے کہ آپ کے ذریعے قائم کیے گئے دینی و عصری علوم کے ادارے آپ کی مغفرت کے لیے کافی ہیں۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ مولانا غلام محمد وستانوی 1 جون 1950 عیسوی کو گجرات کے ضلع سورت کے وستان گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر اور مظاہر علوم سہارنپور سے تعلیم حاصل کی۔ ان کے اساتذہ میں مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا صدیق احمد صاحب بادوی رحمۃ اللہ علیہ شامل تھے۔ مولانا وستانوی کی وفات پر علمی و دینی حلقوں میں گہرے رنج و غم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ان کی تعلیمی خدمات اور اصلاحی کوششوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مولانا غلام محمد وستانوی نے 2011 عیسوی میں مختصر مدت کے لیے دارالعلوم دیوبند کے محتمم کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی۔ آپ کے اندر عزم و حوصلہ، علم کی گہرائی، فکر کی پختگی اور عمل کی سچائی نمایاں تھی۔ وہ ان افراد میں شامل تھے جنہوں نے نہ صرف قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کی، بلکہ قوم کو عملی میدان میں ترقی کے راستے پر بھی گامزن کیا۔ زندگانی ہے تیری مہتاب سے تابندہ تر، خوب تر ہے صبح کے تاروں سے بھی تیرا سفر۔ عزیز دوستو، حضرت مولانا غلام محمد وستانوی سن 1980 میں آپ نے جامع اسلامی عقل خواں کی بنیاد رکھی، جو بیک وقت دینی و عصری تعلیم کا حسین امتزاج ہے۔ اس ادارے کے زیر سایہ آج ہزاروں طلبہ تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ادارہ محض ایک جامعہ نہیں بلکہ ایک تحریک ہے جو مولانا کی دینی بصیرت، تعلیمی شعور اور عملی تدبیر کی زندہ علامت ہے۔ آپ نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے نہ صرف دینی مدارس قائم کیے بلکہ عصری تعلیمی ادارے بھی قائم کیے، جن میں MBBS کالج، BUMS انجینئرنگ، فارمیسی، BEd اور DEd، پالی ٹیکنک، ITI کالج شامل ہے۔ یہ سب ادارے قوم کو اس بات کا پیغام دیتے ہیں کہ دینی حمیت اور عصری فہم کا امتزاج ہی ترقی کا راستہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا میں آپ کی شمولیت اور کچھ وقت کے لیے دارالعلوم دیوبند کے اہتمام کے منصب پر فائز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اعتماد اور احترام حاصل تھا۔ آپ ایک بہترین منظم، ایک بہترین منتظم مدبر اور قوم ملت کے عظیم محسن تھے۔ وہ صحیح معنوں میں خادم القرآن تھے۔ کسی نے سچ کہا، جسم مر جاتا ہے انسان کا کردار کہاں، موت ہر حال میں ہو موت ضروری تو نہیں۔ مولانا کی پوری زندگی خدمت قرآن سے عبارت تھی اور اسی حالت میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ مولانا وستانوی علیہ الرحمہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی روح کا مقام اعلیٰ علیین ہو، جنت الفردوس ان کا مستقر ہو۔ اسی موقع پر ہم تمام متعلقین و منتسبین کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے تمام علمی ورثے کی حفاظت فرمائے، ان کے وارثین کی نصرت فرمائے اور ان کے قدموں میں استقامت دے تاکہ وہ حضرت کے کاموں کو آگے بڑھا سکے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں ملت اسلامیہ ہندیہ غم زدہ خاندان کے ساتھ ہے اور دعا کرتے ہیں کہ پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضرت کو غریق رحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔